السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وآلہ الطیبین وصحبہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، آپ احباب کے سامنے رمضان اور تراویح کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ رمضان کے ساتھ تراویح کا کیا تعلق ہے، تراویح پڑھنے کا اہتمام کرنا کس طرح ہے، اور تراویح کے حقوق کیا ہیں، اس حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو ہو چکی ہے۔ آپ ہماری یہ گفتگو ہمارے یوٹیوب چینل الاحرار 313 پر سماعت کر سکتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ تراویح سے متعلق بعض کوتاہیاں۔ تراویح کا اہتمام تو ہر جگہ کیا جاتا ہے، لیکن اس میں کچھ کوتاہیاں پائی جاتی ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اور ان کو ہم کوتاہی سمجھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کو کرتے ہیں، یا بعض سمجھ کر بھی کرتے ہوں گے، لیکن اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ میں یہی گمان رکھتا ہوں کہ کم علمی کی وجہ سے، نا سمجھی کی وجہ سے لوگ یہ کوتاہیاں کر بیٹھتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو میں ہم ان کوتاہیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے وہ کوتاہیاں آ جائیں، اور اگر آپ کے ہاں بھی یہ کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں تو آپ ان کو ختم کریں۔ اس ارادے سے آپ کے سامنے ان کوتاہیوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلی کوتاہی جو تراویح کے حوالے سے ہمارے ہاں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جلدی فارغ ہونے کی وجہ سے وقت آنے سے پہلے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جلدی فارغ ہو جائیں گے، کم وقت میں تراویح ختم ہو جائے گی، اس لیے نماز ہی جلدی شروع کر دیتے ہیں۔ اور جلدی کا مطلب یہ ہے کہ وقت سے پہلے شروع کر دیتے ہیں، ابھی وقت ہوا نہیں ہوتا اس سے پہلے ہی نماز کھڑی ہو جاتی ہے، چونکہ جب جلدی شروع ہوگی تو جلدی ختم ہو جائے گی، جلدی ختم ہو جائے گی تو لوگ کہتے ہیں ہم جلدی فارغ ہو جائیں گے، کوئی اور کام نمٹا لیں گے۔ اس لیے یہ بنیادی کوتاہی پائی جاتی ہے کہ وقت آنے سے پہلے ہی نماز شروع کر دی جاتی ہے، اور اگر نماز نہ بھی شروع کی جائے تو اذان وقت آنے سے پہلے دے دی جاتی ہے۔ آپ اس بات کو نوٹ کر لیں، آپ کے ہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہوگی کہ ابھی وقت داخل ہی نہیں ہوتا اس سے پہلے اذان دے دیتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل جو وقت چل رہا ہے اس میں وقت داخل ہو رہا ہے 7:53 پر عشاء کا۔ اب احباب تراویح کو 8 بجے پڑھنے کے ارادے سے 7:45 بجے اذان دے دیتے ہیں 7:45 پر، کہ 15 منٹ کا گیپ ہو جائے گا، بیچ میں وقفہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم 8 بجے نماز پڑھ لیں گے۔ اللہ کے بندے، اگر آپ نے نماز 8 بجے پڑھنی ہی ہے تو اذان 7:53 پر دے دو، کیوں 45 منٹ پر اذان دیتے ہو؟ اور وقت سے پہلے اذان نہیں ہوتی، نماز تو دور کی بات ہے بھائی جان، اذان نہیں ہوتی، اس اذان کا اعادہ لازم ہے جو وقت سے پہلے دی جاتی ہے۔ بہت اہم بات بتا رہا ہوں، آج ہمارے یہاں اس کی بالکل فکر نہیں کی جاتی، اس کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا۔ اسی طرح سحری میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ جلدی ہی اذان شروع کر دیتے ہیں، ابھی وقت ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ خیال وہی رکھے گا جس کو علم ہوگا، اور اہل علم سے ہم رہنمائی لیا کریں، اپنی مساجد کو اہل علم کے ذریعے سے آباد کریں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ 2 کوتاہیاں بنیادی ہیں کہ وقت سے پہلے نماز شروع کر دینا، نماز کے لیے کھڑے ہو جانا، نماز کو قائم کر دینا، تو وہ نماز ہوتی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کے اوپر ابھی تک اس نماز کو لازم ہی نہیں کیا۔ آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ جب وقت آئے گا تو آپ کے اوپر نماز فرض ہوگی، وقت نہیں ہے، نماز فرض ہی نہیں ہے، آپ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے،
وقت کے داخل ہونے کے بعد نماز کا اہتمام کریے۔ اسی طرح اذان کا بھی اہتمام کیجیے، اذان بھی وقت سے پہلے نہیں دینی چاہیے۔ تیسری جو کوتاہی ہے وہ یہ ہے کہ بعض حفاظ تراویح میں قرآن مجید اس قدر تیز پڑھتے ہیں کہ تجوید تو کیا صحیح ہوتی، حروف بھی صحیح ادا نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ سامعین کو سمجھنا تو کیا سنائی بھی نہیں دیتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، تراویح تو ایک قرآن کریم کی تکمیل ہی ہوتی ہے، وہ بھی اگر سمجھ میں نہ آئے، اس قدر تیز پڑھا جائے، کیا فائدہ؟ اور پھر ہم پڑھنے کے بعد بڑے مزے سے کہ آج ہم نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے، ماشاءاللہ، پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھا گیا ہے تراویح کے اندر، کون سا سپارہ پڑھا گیا ہے۔ چلیں یہ بات نہیں پتہ ایک الگ چیز ہے، کم از کم اتنا تو پتہ ہو یار قرآن پڑھا گیا ہے، یہ بھی نہیں پتہ چلتا ماشاءاللہ سے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ بھائی آپ نے قرآن مجید سننا ہے، ایسے حافظ صاحب کا انتظام کریں جو آپ کو قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھ کر تراویح کے اندر سنائیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس جو بھی آیا ٹھیک ہے، ہم نے تو 20 رکعتیں پوری کرنی ہے نا، باقی حافظ صاحب جانے اور حافظ صاحب کا اللہ جانے۔ تو اس چیز کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اسی طرح چوتھی جو کوتاہی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مقتدی ثنا، رکوع، سجدہ کی تسبیحات اور اتحیات پورا نہیں پڑھنے پاتے کہ امام صاحب قراءت یا قومہ یا جلسہ یا قیام یا السلام کی طرف چل دیتے ہیں۔ پہلی بات قراءت کے متعلق تھی، دوسری بات ارکان کے متعلق ہے کہ امام صاحب ابھی رکوع میں جاتے ہیں، مقتدی رکوع میں پہنچے نہیں ہوتے، امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مقتدی رکوع سے ہی ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اب ان کا رکوع سے جو کھڑا ہونا ہے وہ رہ گیا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے سجدے کی حالت بھی ہوتی ہے، امام صاحب پہلے سجدے کی تکبیر کہتے ہیں، امام صاحب سجدے میں پہنچے، مقتدی ابھی سجدے میں پہنچتے ہی نہیں ہے، امام صاحب اللہ اکبر اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب مقتدی بیٹھتا ہی نہیں ہے، امام صاحب دوسرا سجدہ، مقتدی کا بھی پہلا سجدہ چل رہا ہے، امام صاحب کا دوسرا سجدہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب مقتدی کیا کرے؟ ایسا ہماری مساجد میں ہو رہا ہے، کہیں اور نہیں ہو رہا، مساجد میں ہو رہا ہے۔ کون کرنے والا ہے؟ مسلمان کرنے والا ہے۔ بھائی کم از کم اللہ کا خیال کرو یار، لحاظ رکھنا چاہیے ہمیں اس چیز کا، ہم کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ نہ ہمیں سجدہ ہمارا ٹھیک ہو رہا ہے، نہ ہمارا رکوع ٹھیک ہو رہا ہے۔ اتحیات میں بیٹھیں گے تو ابھی مقتدی اتحیات ہی نہیں مقتدیوں نے پڑھی ہوگی، امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے نماز پڑھنے کا؟ ان باتوں کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ ہمیں ایسے ائمہ کا انتظام کرنا چاہیے جو ہمیں صحیح طریقے سے تراویح پڑھائیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس وہ چکی جس طرح چلتی ہے نا، چکی کا پارٹ گھومتا ہے جلدی جلدی سے، بس وہ اناج نکل جاتا ہے تو ٹھیک ہے اٹھا کے گھر لے آئی، ایسے ہی ہمارے ہاں 20 رکعت بس پوری ہو گئی، اٹھ کے گھر چلے گئی کہ بھائی ہم تراویح پڑھ کے آ گئے ہیں، اور رکوع بھی صحیح نہیں ہوا، سجدہ تو دور کی بات ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پانچویں جو کوتاہی اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ بعض جگہ ترویحہ یعنی ہر 4 رکعت میں بھی نہیں ٹھہرتے۔ 4 رکعت جب تراویح مکمل ہو جائے اس کے بعد ٹھہرنا چاہیے، وقفہ کرنا چاہیے، تاکہ اس بات کا احساس ہو جائے کہ 4 رکعت مکمل ہو گئی۔ اب یہ سسٹم بھی ختم ہو گیا ہے، 4 رکعت ادھر سے مکمل ہوتی ہے، ادھر سے امام سب سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ترویحہ رہ جاتا ہے۔ یہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کا اہتمام کریں۔ تراویح کے اندر اس چیز کا لحاظ کریں کہ 4 رکعت پڑھنے کے بعد آپ وقفہ ضرور کریں، اتنا وقفہ ضرور ہو تاکہ یہ بات سمجھ میں آ سکے کہ بھائی 4 رکعت مکمل ہو گئی۔
اس بات کا لحاظ رکھیں 2 رکعت اور 4 رکعت کے اندر فرق ہونا چاہیے۔ چھٹی کوتاہی جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایک ہی رات میں 2 جگہ پوری تراویح پڑھا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حفاظ قرآن اس چیز کا لحاظ رکھیں، ایک رات میں صرف ایک ہی جگہ پر تراویح پڑھیں، 2 جگہ پر تراویح پڑھنے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ اس سے زیادہ ثواب نہیں ملے گا کہ یار میں نے ادھر بھی پڑھائی ہے تو ادھر بھی جا کے پڑھا رہا ہوں، تو اس لیے اس بات کا خیال رکھیں۔ اسی طرح جو 7ویں کوتاہی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اجرت پر یعنی پیسہ لے کر قرآن سناتے ہیں، تو قرآن سنانے کے پیسہ نہیں ہوتا، نہ کوئی دے سکتا ہے۔ اللہ کی کتاب ہے، اس کا عوض تو کوئی نہیں ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے۔ ہاں آپ اگر کہیں ایسے آتے جاتے ہیں، اس کے لیے اگر آپ کرایہ لیتے ہیں اپنے وقت کا، یا آپ اپنے وقت کا عوض لیتے ہیں، وہ آپ لے سکتے ہیں، وہ ایک اضافی بات ہے۔ لیکن قرآن کے عوض یہ کسی بھی صورت میں لینا درست نہیں ہے۔ 8ویں کوتاہی جو پائی جاتی ہے تراویح کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ بعض حفاظ اپنا پڑھ کر یا کسی روز ناغہ کر کے دوسرے حافظ کا اس نیت سے سننے جاتے ہیں کہ اس کی غلطیاں پکڑیں گے یا اس کو غلطی میں ڈالیں گے، کبھی کھنکھارتے ہیں، کبھی زور سے باتیں کرتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور یہ کام کون کرتا ہے؟ عوام نہیں، حافظ قرآن صاحب کرتے ہیں۔ کسی اور حافظ کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کو تنگ کرتے ہیں۔ بھائی وہاں اس مسجد میں حافظ صاحب موجود ہیں نا سننے کے لیے، آپ کا باہر سے جا کر غلطیاں نکالنے کا حق بالکل نہیں بنتا۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ آج دوسروں کو آپ تنگ کرتے ہو، اللہ کا خوف نہیں ہے آپ کو کہ آپ ایک حافظ کو تنگ کر رہے ہو، قرآن نہیں پڑھنے دے رہے اس کو، خواہ مخواہ کی غلطیاں نکالنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات عام ہے، ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ کسی کے ساتھ نا اگر تھوڑی سی ضد ہو تو بس یہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیز مقتدیوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ بعض مقتدی بھی پیچھے ماشاءاللہ سے بیٹھ کر باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ امام کی نماز پر اثر پڑتا ہے۔ اب امام کی توجہ خراب ہوتی ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں، تراویح کے دوران ایسا کوئی عمل نہ کریں جس کی وجہ سے امام کی نماز پر اثر پڑے، اس کی نماز خراب ہوگی تو آپ سب کی نماز خراب ہوگی، اور یہ خراب کرنے والے آپ ہیں، کیونکہ آپ نے ایسے کام کیا ہے۔ آپ پیچھے کھانسی کری جا رہے ہیں، آپ باتیں کری جا رہے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگلی صف، پہلی جو صف ہوتی ہے وہ تو کھڑی ہے، دوسری صف میں لوگ لیٹے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور جب جو امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر تو کھڑے ہو کر رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک نیا سسٹم ہے ہمارے ہاں۔ بھائی نہیں پڑھنی تو نہ پڑھو نا، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ تو ان چیزوں کا خیال ہم سب کو رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور کوتاہی جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے 9 نمبر کی، وہ یہ ہے کہ بعض جگہ ایسے بچوں کو امام بنا دیتے ہیں کہ ان پر یہ بھی اطمینان نہیں کہ ان کے کپڑے بھی پاک ہوں گے یا ان کا وضو بھی ہوگا۔ ایسے نا سمجھ بچوں کی امامت بالکل جائز نہیں ہے، ان کو امام بنانا بالکل صحیح نہیں ہے۔ یہ اکثر اس جگہ میں ہوتا ہے جہاں پر کوئی بڑے حضرت جی ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی میرا بیٹا تراویح پڑھائے گا ماشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پڑھائے تراویح، ہم نے تو تراویح پڑھنی ہے نا، جو بھی پڑھا دے۔ لوگوں کا تو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، مقصد نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی 20 رکعتیں ہی پڑھنی ہے ہم نے، جو بھی پڑھا دے۔ اب یہ نہیں پتا کہ امام سب کو وضو کے نہیں پتہ ہے کہ وضو کیسے کرتے ہیں، اور کپڑوں کا خیال تو دور کی بات ہوگی۔ تو یہ چیزیں جو مسجد ذمہ داران ہیں ان کو دیکھنی چاہیے، کمیٹی کے افراد کو دیکھنی چاہیے کہ بھائی ہم نے کس طرح کا حافظ لانا ہے اپنی مسجد کے لیے، کس طرح کا امام لانا ہے جس کو مسائل کی بھی سمجھ ہو، پاکی ناپاکی کے مسائل کو جانتا ہو۔ اس حوالے سے ان باتوں کا خیال رکھنا یہ مسجد ممبران کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ مسجد کمیٹی کے ممبر ہیں،
اس کے ذمہ دار ہیں، لوگ تو سب ان پہ اعتماد کر کے بیٹھے ہیں، اور وہ چندہ بھی جمع کرتے ہیں مسجد کے لیے لوگوں سے، تو ان کا کام صرف پیسے جمع کرنا نہیں ہے کہ پیسے جمع کیے جیب میں ڈالے، نہ بابا، بلکہ مسجد کے لیے ایسے امام کا انتظام کرنا جو لوگوں کو صحیح نماز پڑھے، لوگوں کی نمازوں کا خیال رکھے، یہ بھی کمیٹی والوں کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ کل وہ بھی مجرم ہوں گے کہ انہوں نے ایسے امام کا کیوں انتخاب کیا جس کو مسائل کا ہی نہیں پتہ تھا، جس کو نماز کا ہی نہیں پتہ تھا، اور لوگوں کی نمازیں خراب کرواتے رہے۔ تو اس بات کا خیال بالخصوص ہمیں رکھنا چاہیے، اور وہ افراد جو مساجد کی کمیٹیوں کے ممبران ہیں، ذمہ داران ہیں، مالکان ہیں، ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں، نہیں تو وہ پہلے مجرم ہیں کیونکہ انہوں نے ایسے بندے کا انتخاب کیا ہے۔ اسی حوالے سے یہ چند کوتاہیاں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آخری کوتاہی یہ پائی جاتی ہے کہ بعض دفعہ شبینہ کا اہتمام بھی ہوتا ہے مساجد کے اندر۔ شبینہ آپ جانتے ہیں، ایک رات کے اندر 10 سپارے پڑھے جاتے ہیں۔ رمضان کے آخری 3 راتوں میں یہ ترتیب ہوتی ہے، بہت کم مساجد میں ہوتی ہے، لیکن مختلف شہروں کی بڑی مساجد میں یہ ترتیب ہوتی ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں فیصل مسجد میں ہوتی ہے، اس طرح دیگر بڑی مساجد میں بھی یہ ترتیب ہوتی ہے کہ 3 دن کے اندر، یعنی 3 راتوں کے اندر پورا قرآن کریم مکمل کیا جاتا ہے۔ تو جب شبینہ بھی پڑھا جائے تو وہ بھی ٹھہر ٹھہر کر اس میں قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ یار یہ شبینہ ہے، ایک رات میں 10 سپارے پڑھنے ہیں لہٰذا 33 پڑھنا جائے، کیونکہ ایک رات میں 10 سپارے پر ختم نہیں ہوں گے، بس سکون سے پڑھیں، ختم ہو جائیں گے، بہت بڑی رات ہے، آپ سکون سے پڑھیں گے 10 سپارے مکمل ہو جائیں گے ایک رات کے اندر۔ ہم نے خود الحمدللہ فیصل مسجد میں کئی دفعہ پڑھنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، بڑا سکون آتا ہے، وہاں بڑے الحمدللہ بہترین قرآن کرام کا انتظام ہوتا ہے جو پرسکون انداز سے قرآن کریم پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ فیصل مسجد کے انتظامیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہمیں بھی اپنی مساجد کا خیال رکھنا چاہیے، ہم بھی اپنی مسجد کا خیال رکھیں، مسجد میں تراویح کا بہترین انتظام کریں، اس کے لیے بہترین پڑھنے والے حافظ قرآن کا انتظام کریں، اور ہم پھر تراویح پڑھیں بھی۔ یہ نہ ہو کہ حافظ صاحب تو ہم اچھے لے آئیں اور خود ہم تراویح نہیں پڑھتے، اب وہ کس کو پڑھائے گا تراویح؟ اب جب وہ پیچھے دیکھے گا بندوں کی تعداد نہیں ہے، اس کا دل بھی ٹوٹے گا، کہے گا یار میں کس کو تراویح پڑھاؤں۔ خیر، حافظ صاحب کو تو تراویح اللہ کے لیے پڑھانی چاہیے، پیچھے 1 بندہ ہے یا 100 بندہ ہے اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے، لیکن چونکہ انسان ہے دل میں تو آتا ہے نا، تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام کوتاہیوں سے بچ کر تراویح کی نماز پڑھانے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔